روز کا اس کے ساتھ تعلق ہو، ایک دن میں 5 مرتبہ انسان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا ضروری تھا کہ ہمارے رویہ آج کا اگر کرنے موقع ملتا انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی کے فضل اور اس کے کرم سے انشاءاللہ جو بنیادی باتیں اور قواعد ہم نماز کے بارے میں بھی یاد کر لیں، اسی طرح جس طرح روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں سیکھیں تاکہ ہماری مہمان اس قابل ہو جائے کہ رب کائنات ان کو اپنے گھر اور سے قبول فرمائے۔ نماز کے لیے اس طرح قوانین کریں، روزے کے ساتھ بیان کیے یہ چیزیں ہوگی ضروری ہے، فرض ہوگا، واجب ہوگا، اس طرح روزے کا اعلان کا یہ بہت بڑا وسیع بات ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ مختصر انداز کے اندر بنیاد آ جائے جس سے نماز درست ہو جائے، خطاؤں کا پتہ چل جائے، ورنہ باریک ہے بہت مسائل پہنچ جاتا ہے۔ مختصر طور پر میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں نماز کی شرائط کے بارے میں کہ کیا وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوگی تو نماز آپ کی درست ہوگی، ورنہ اگر وہ چیزیں نہ پائیں گے تو نماز آپ کی درست رہے گی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی چیز کو طہارت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت، پاکی کا ہونا۔ دوسری بنیادی چیز سطر ہے۔ کیا ہے؟ سطر۔ 2-3 رات میں کہا کہ آپ نے رات کو بھی چیزیں یاد ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ اس کی تشریح کریں گے، اس کے وسائل سمجھیں گے، لیکن پہلے میں اجمالی طور پہ ذکر کر دوں کیا کیا چیزیں نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یہ ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، ورنہ یہ نہ ہوئی، یہ شرائط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی صحیح۔ پہلی چیز ہے طہارت، دوسری چیز ہے سطر۔ کیا چیز ہے؟ سطر عورت، شرمگاہ کو چھپانا۔ تیسری بات استقبال قبلہ۔ یہ کیا؟ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف جہت، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط ہے وقت۔ وقت ہوگا تو نماز، وقت نہیں تو نماز۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ کیا ہے بولیے؟ نیت۔ چھٹی تحریم، تکبیر تحریم۔ بعض نے کچھ شرائط میں ذکر کیا، بعض میں آیا۔ اب ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس سے بڑے مسائل سمجھتے ہیں۔ قواعد میں نے ذکر کیے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ ہوگی تو نماز، وہ کیا ہے؟ طہارت، پاکی کا ہونا۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ ہمارے بعد ذہن میں آ گئی کہ اگر پاکی نہ ہوئی تو آپ کی نماز کا ابتدائی کرنا ہے، نماز باقی نہیں ہے، نماز شروع نہیں کر سکتے آپ اگر پاکی نہیں۔ اب طہارت دو قسموں کا، دو چیزوں سے پاکی ہونا ضروری ہے۔ ایک تو طہارت ظاہری کہہ رہے، ایک تو معنی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ حقیقی، عربی میں اس کا نام ہے طہارت حقیقی پہلی قسم، اور دوسری طہارت حکمی۔ یعنی کیا مطلب؟ دو چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے انسان نماز شروع کرنے سے۔ ایک تو ظاہراً کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، آسان کر کے حقیقی کو یوں سمجھتے ہیں، پخانا، پیشاب، شراب، یہ جتنی انسان کی گندگیاں ہیں یہ کپڑے پر بدن پر نہ لگے، یہ مفہوم ہے طہارت حقیقی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو نماز نہیں۔ دوسری طہارت حکمی کہ بظاہر تو گندگی دکھائی نہیں دے رہی
ظاہر کو گندگی نہیں لگی، لیکن اعضاء کے اندر وہ گندگی سرایت کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ یہ کام ہونے کے بعد تمہیں ہم گندا شمار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کا وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹنے کے بعد ظاہر کو گندگی نہیں لگی، انسان صحیح پڑھ رہا، انسان کے اوپر غسل فرض ہو گیا، احترام جنابت کوئی بھی بات ہے، اور اس کے اوپر ظاہر تو آزاد بالکل صحیح ہے، بازار میں کوئی غلطی نہیں لگی، لیکن پورا جسم شریعت کی نظر میں گندا شمار ہے۔ شریعت کی نظر میں وضو ٹوٹ گیا، وہ آزاد گندے شمار۔ اب آپ جب تک کہ ان کو پاک نہیں کریں گے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ لہذا دونوں چیزوں سے پاکی ضروری ہوئی، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی۔ اللہ دیکھیے اسلام کا کیا احکامات ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہوا کہ اس وحدہ اللہ شریف کے حضور اگر حاضر ہونا ہے تو جو نجاست سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ تو سب کو پتہ چل رہا ہے، اس سے تو پاک ہونا ضروری ہے ہی ہے، لیکن وہ نجاست جو دکھائی نہیں دے رہی، جو تمہارے اعضاء کے اندر سرایت کر رہی ہے، اس سے بھی تمہیں پاک ہونا ضروری ہے۔ اس سے پاک ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اب تمہارا نماز پڑھنا اللہ کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں قسم کی بات ہے۔ تو طہارت حکمی کا اگر کوئی معنی پوچھے تو کیا معنی بتائیں گے؟ باطنی، جو ظاہرہ نہیں، حکمی طور پر وہ کیا ہے؟ طہارت حکمی کا بتا دیا کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور اعضاء جن کا وضو کرنا ہے تو اعضاء کو دھونا۔ اب جب تک کہ آپ وضو نہیں کریں گے آپ کی نماز سے، کیونکہ آپ اندرونی طور پر کرتے ہیں، غسل آپ کا فرض ہے، تو جب تک کہ اب آپ غسل نہیں کریں گے آپ نماز کے لیے۔ اور اس میں مسئلہ سمجھتے جائیں، ایک تو انسان بھولے سے بغیر وضو یا بغیر غسل نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، چلیے نماز اس کی نہیں ہوئی، اس کو یاد آ گیا بات، فوراً توبہ کرے اور وضو کرے اور غسل کرے اور پھر نماز کا یاد آئے۔ لیکن ایک شخص کو یاد ہے اور جان بوجھ کر ایسا کر رہا تو یہ شے علماء کہتے ہیں کفر کر لے گا، بڑے بڑی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ وہ توحید کر رہا ہے، ایسا ادھر حقیقت پتہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی، مجھ پر غسل فرض ہے اور میں گندگی کی حالت میں اللہ کی بات اور جان بوجھ کے چلا گیا نماز مسجد، جان بوجھ جانتے ہیں، علم ہوتے ہیں، تو یہ شے انسان کو کفر کر لے جاتی ہے، انسان کا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ احتیاط کرنا چاہیے ان مسائل کے۔ دوبارہ دو چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہوا، باطنی طور پر آپ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نماز کے لیے آپ وضو کریں گے، غسل فرض ہے تو غسل کریں گے، ایک تو یہ پاکی آپ نے حاصل کر لی۔ دوسری پاکی کہ ظاہری طور پر جو نجاست لگی ہے اس سے تین چیزوں کو پاک ہونا ضروری ہے، قانون بتا رہا ہوں، تین چیزیں، کپڑے کو، بدن کو اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان تین جگہ کو ظاہری نجاست گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے، نہیں ہوئی تو اب اس کے ہم مسائل سے وہ گندگی کے بارے میں تھوڑی سا پیش کر کہ وہ کیا کیا گندگی ہے شریعت کے اندر، اس کی مقدار ہے۔ اب یہ مسئلے ہیں۔ نجاست بھی دو قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہم نے جو پڑھا، ایک بڑا روزے کے معاملے میں سورۃ الافطار وہ یاد نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ، یعنی کہ شریعت کے گندگی کو بڑی گندگی شمار کرتی ہے، اور ایک خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، غلیظ داڑھی کو بڑے کو۔ اب مراد یہاں کیا ہے؟ کس گندگی کو شریعت کہتی ہے کہ یہ بڑی گندگی ہے، اور اس کا کیا حکم؟ اس کا علیحدہ حکم ہے، بڑا ہوا تو اس کا حکم آئے گا، چھوٹا ہوا اس کا حکم آئے گا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی انسان کے جسم سے چیزیں خارج ہو رہی ہیں نجاست والی، مثال کے طور پر پخانہ ہے، پیشاب ہے،
تیر ہے، بہتا خون نکل رہا ہے، منی ہے، مزید ہے، یہ تمام اشیاء جو انسان کے جسم سے نکل رہی ہیں خارج ہوئی و نجس ہے، ان نجاستوں کو شریعت کہتی ہے کہ نجاستیں خبیثہ، کیا ہوگی؟ بڑی گندگی، یہ جسم پر لگے گی ان کا حکم لیتا ہوں، خفیفہ لگے گی تو بعد ہوگا۔ اچھا آپ شمار کرتے جائیں تاکہ ذہن لگے گا، ایک تو یہ چیزیں ہوگی انسان کے جسم سے نکل، پخانا، پیشاب، خون، الٹی، منہ بھر کر ہو رہی لگ گئی نجاست غلیظہ، پیشاب لگ گیا پیشاب سے غلیظہ، خون بہتا ہوا لگا کر ہو گئے جسم کا نجاست غلیظہ۔ اسی طرح جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، اب خواہ وہ حلال جانور ہو، حرام جانور ہو، گوشت کھایا جاتا ہو، نہیں کھایا جاتا ہو، سمجھ لیں کہ پخانا ہر کسی کا، جانوروں کا، چوپائیوں کا، وہ کیا ہے؟ نجاست خبیثہ۔ وہ کیا ہے؟ نجاست خبیثہ۔ گائے جا رہے گوبر رستے کے اندر لگ گیا، ہم فوراً لوگوں کو پوچھیں گے بھائی اس کا کیا ہو؟ کپڑے میں لگ گیا، نماز ہوگی ہے، تب وہ مقدار بتاتا ہوا۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے نجاست خبیثہ۔ تو پخانا اور خون یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ حلال جانور کا ہو، حرام جانور کا ہو، انسان کا ہو، یہ نجاست خبیثہ کیا ہے؟ پیشاب میں فرق ہے، پیشاب اگر حلال جانوروں کا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نجاست خفیفہ۔ حلال جانوروں کا ہے تو جیسے گائے، بھینس، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ حلال ہے، ان کا پیشاب لگ جائے تو کیا کہلائے گا؟ نجاست ہلکا، ہلکی نجاست، شریعت شمار ہے۔ لیکن اگر حرام جانوروں کا پیشاب ہے تو اسی طرح ہے جس طرح ان کا پخانا ہے، اسی طرح ان کے پیشاب ہے، یعنی کیا مطلب؟ نجاست بڑی گندگی شریعت کہتی ہے، بڑی گندگی۔ ان کی مقدار کتنا لگ جائے تو نماز ہوگی اور کتنی؟ نجاست غلیظہ کے بارے میں تو کہا یہ کہتے ہیں کہ درہم سے کم اگر لگی، درہم سے کم تو نماز ہو جائے گی، درہم سے کم اگر لگی ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر درہم سے زیادہ لگ گئی کہ درہم کے برابر تو پھر نماز درہم کا پیمانے میں سمجھتے جیسے ہتھیلی کے برابر، آپ ہتھیلی کی تھوڑی اگر سمجھتے کہ جو درمیان کا حصہ ہے اتنا اگر آپ کوئی چیز ڈالیں تو اس پر ٹھہر جائے، یہ ایک معیار، یہ ایک پیمانہ متعین کیا ہے۔ اتنی اگر نجاست لگ رہی ہے، حرام جانور کا پیشاب لگ گیا، اتنی تعداد کے اندر، اتنی مقدار، پخانا لگ گیا، خون لگ گیا، اتنی مقدار کے اندر آپ کے کپڑے پر، آپ کے جسم پر، آپ دیکھ رہے کہ میرے پورے کپڑے میں اتنا تقریباً لگا ہوا ہتھیلی کی مقدار کے بعد، اب آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے بھائی کتنا درہم کے مطابق خون لگ گیا ہے، بتاؤ اس صورتحال کے اندر میں نے کپڑا پہنا ہوا، نماز میری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ درہم کی مقدار کے برابر ہے تو علماء کہتے ہیں وہ نماز ہو تو جائے گی لیکن اس کو دوبارہ دہرانی پڑے، دوبارہ فائدہ ہے، مانا یہ ہوا کہ نماز اس کو یوں زیادہ رکھ لیا جائے کہ نہیں ہوگی۔ جب درہم سے زیادہ لگ گیا، ہاں درہم سے کم ہو، درہم اتنا مقدار اس سے کم لگا، اس سے کیا لگی نجاست؟ کم لگ رہے، تو اب اس صورتحال کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ نماز آپ کی ہو جائے، آپ کی نماز بہتر یہی ہے کہ دھو کر پائے، افضلیت اس میں ہی، ثواب اس میں ہی زیادہ، اچھی بات نہیں ہے لیکن مجبوری نہیں کر پا تو نماز آپ کی اچانک آپ آئے رستے میں آ رکھنے لگ گیا، جانور اثر پیشاب لگ گیا، بہانا لگ گیا، اب وہ دیکھ رہا درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے، درہم کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز
تو یہ ایک بنیادی بات آپ کو سمجھ لی نجاست غلیظہ کا حکم. اب جب بھی شراب کا حکم نہیں ہوگا وہ نجاست غلیظہ، خون کا حکم نہیں ہوگا، پخانا پیشاب، یہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ چیزیں نجاست غلیظہ. یہ کپڑے پر، بدن پر یا جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس پر نہیں لگنی چاہیے درہم سے زیادہ، ورنہ نماز نہیں. نجاست خفیفہ کا معیار، نجاست خفیفہ جیسے میں نے بتایا کیا ہوتی ہے نجاست خفیفہ. کوئی پوچھے آپ سے کون سی چیز اپنی شریعت کی نظر میں نجاست خفیفہ؟ حلال جانوروں کا پیشاب، حلال جانوروں کا جو پیشاب یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ. گائے، بھینس، بکری وغیرہ جا رہے ہیں آپس سے جو پیشاب لگتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نجاست خفیفہ. یہ لگ جائے اس کے اندر معافی اور چھوٹ زیادہ ہلکی چیز ہے. شریعت کی نظر میں یہ زیادہ بڑی نجاست ہے نجاست. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ کہ اس عضو یا اس کپڑے کا چوتھائی، اس عضو یا اس کپڑے کا چوتھائی اس سے کم معاف ہے. اس سے چوتھائی سے کم معاف، چوتھائی یا زیادہ ہو گیا تو معاف. مثلا آپ کے جناب پیشاب چھٹے لگے کلائی کو، اب یہ پورا ایک عضو ہے یہاں سے لے کے یہاں، اس عضو کا آپ چوتھائی کریں 1/4، یہ 1/4 کا اگر لگی بھی ہے تب تو نجاست. ہم یہ کہیں گے اس سے زیادہ ہے چوتھائی سے تو نماز نہیں، لیکن کم ہے تھوڑے سے حصے میں لگی عضو پہ تو اس وقت نماز ہو جائے. یہی حال کپڑے کا. کپڑے کے مختلف حصے، آستین ایک علیحدہ حصہ، دامن ایک علیحدہ حصہ، شلوار ایک علیحدہ حصہ. تو اس حصے کا چوتھائی دیکھیں 1/4 کیا بنتا بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو نام لیا ہے. اگر 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو یہ بات آپ کو ذکر کر دی طہارت کے حوالے سے کہ طاہر ہونا جسم کا، جگہ کا اور کپڑے کا. ہم نے پہلی شرط کیا ذکر کی؟ نماز کے لیے کیا چیز بنی ہونی چاہیے؟ طہارت. کیا چیز ہونی چاہیے؟ طہارت. دو قسم کی طہارتیں ہونی چاہیے. پہلی قسم کی باطن، اندرونی، حکمی. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو یا غسل. دوسری طہارت کون سی؟ ظاہری نجاست سے پاک ہونا چاہیے. دوسری بولی کیا کون سی طہارت؟ ظاہری نجاست. نجاست غلیظہ بھی نہیں ہونی چاہیے، نجاست خفیفہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی مسئلہ پوچھا کہ غلیظہ اتنی لگ گئی ہے تو آپ مسئلہ یا اگر کم لگایا خود درہم سے کم نماز ہو جائے گی. پکانا لگ گیا درہم سے کم تمہاری نماز، لیکن درہم سے زیادہ لگ گیا نماز. گائے بھینس وغیرہ راستے میں آ رہا تھا کہ پیشاب لگ گیا، کیا ہو یہ دیکھو چوتھائی ہے. اچھا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات مختلف جگہ پر لگا، کہا جا سکتے غلیظہ یا مختلف جگہ. خون کچھ یہاں لگ گیا، کچھ یہاں لگ گیا، کچھ یہاں لگ گیا. اب بھائی کیا ہو، کیا جواب دیں گے؟ ان دو تین قانونوں کو سمجھنے کے بعد آپ کیا فیصلہ کریں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی بتائے جی کیا ہوا؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. کیا جزاک اللہ، بہت اچھا. ان تمام جو مختلف جگہوں پر لگی اجازت اس کو جمع کر کے دیکھیں. وہ انسان خود سوچے، فکر کرے یہ جو اجازت یہاں لگی، یہاں لگی، 3 جگہ خود لگ گیا، اس کو جمع کر دیں. یا درہم کی مقدار بن گئی ہے کہ بنے درہم سے کم ہو رہا ہے نماز ہو جائے گی. اس کو جمع کر مختلف جگہ، کیونکہ قانون ہم نے بیان کر دیا. اب قانون کے مطابق اپلائے کرنا. وہ علیحدہ لگ رہا ہے 1 گھنٹہ لگی اجازت. اب یہ اجازت پوچھ کے تو نہیں لگے گی کہ میں 1 گھنٹے لگوں گا علیحدہ لگے. ہم نے تو قانون پر سمجھ لیا کہ بس درہم سے کم ہے بات ہو جائے گی، زیادہ ہے. اب وہ خود اس کا
اندازہ لگا، اس کا پیمانہ کر دیں، خود سوچ لیں کہ لگی ہے جگہوں پر یہی حال حقیقہ مختلف جگہ میں لگی اس روز پر چوتھائی بن رہا ہے، بس یہ حکم زہر کے اندر حرام جانور کا پیشاب غلیظہ، شیر، چیتا وغیرہ ریچھ جو بھی حرام جانور ہے ان سب کا جو پیشاب ہے وہ کیا حکم رکھتا ہے؟ نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ۔ پرندوں کا بھی سمجھ لیں کہ جو پرندے نیچے اڑنے والے ہیں ان کا تو یہ جو نیچے ہونے والے پرندے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں اڑ سکتے، جیسے مرغی ہے، بطخ وغیرہ ہے، مرغابی وغیرہ ہے، ان کی بیٹے وغیرہ بھی، یہ بھی سب کیا ہوتا ہے ان کا بخار وغیرہ بھی جیسے چلا لیا، جیسے میں نے کہا جانوروں کو سب کا، لیکن ہاں کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، چڑیا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اگر بیٹے عام طور پر کپڑے سوکھ رہے ہوتے ہیں گر جاتی ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ ان کی بیٹے وغیرہ شریعت میں وغیرہ پیشاب کا پاک تھا، اس سے کوئی فرق نہیں، یعنی اگر لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ لینا چاہیے، افضل بات ہے، انسان کو کراہت آتی ہے لگا ہوا، لیکن اسے آگے پڑھ لیتا نماز اس کی ہو جائے۔ ان کی اوپر پڑھنے والے پڑھتے ہیں اونچے اڑا جب اللہ اللہ کرے گا وغیرہ۔ اچھا یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ ہم نے طہارت کی بات، اب میں اس طرح کے مسئلے آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ تینوں چیزوں کا پاک، کن کن چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ کن کن چیزوں کا؟ کپڑا، بدن اور جگہ، اور حکم تینوں میں یہی آئے، یعنی تینوں نجاست غلیظہ اور خفیہ۔ اچھا اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی ہے ایک چادر اوڑھ کے نماز پڑھا، ایک آدمی ہے چادر کے کپڑا اوڑھ کے نماز پڑھا، وہ کپڑا ایسا ہے کہ جب وہ رکوع کرتا ہے تو تب جو کپڑا اوڑھ رکھا ہے پہن رکھا ہے وہ پاک، لیکن اتنی لمبی چادر ہے کہ اس کا ایک سرا یہاں تک جا رہا ہے، اب جب وہ ہلتا ہے تو وہ سرا بھی ہلتا ہے کپڑے کا، جب وہ چادر کا جو چادر پہلے بھی اوڑھ کے پڑ رہا ہے اس کا وہ سرا بھی اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے وہ بھی ہل رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے وہ بھی ہل رہا ہے، کپڑے کا اتنی لمبی چادر اس نے پہن رکھی، بے شک کپڑے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کپڑا نہیں اس کے پاس، مجبوری کا حالت، اس میں بھی آگے آتے ہیں سطر کے اوپر بات کریں گے، سطر عورت پر تو مجبوری کہ اس نے کپڑا پہنا ہے، مثال ہے، یا ویسے ہی شوق میں پہن لیا، اب وہ پہن کے بیٹھا ہوا شوق کے اندر چادر پہن کے اور نماز پڑھ رہا ہے بڑی، لیکن ویسی چادر پہن کے نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کا حالت یہ ہے کہ وہ سرا اس کا ایک طرف ہے، نماز اس میں پڑھ رہا وہ حصہ پاک، لیکن وہ سرا جو حرکت کر رہا ہے اس کی حرکت کے ساتھ اس پہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگی ہوئی ہے، نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگی ہے، خون درہم سے زیادہ لگا یا پیشاب خون درہم سے زیادہ لگا، اب مجھے بتا کیا اس کی یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بولے نہیں ہوگی، ہو جائے گی کیوں؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت نماز اس کی حرکت پر، ایسے ہی میں نے مسئلہ پورا ہوا ہے، صحیح کہا آپ نے، میں نے مسئلہ کہا تھا آپ لوگوں نے کہ نماز زندگی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کپڑے کی حرکت ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کپڑا پہننا اس کا شمار ہوا، اس کا پہننا شمار، اور ہم بتا چکے ہیں کہ باقی کے اندر تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کون کون سی تینوں چیزیں؟
اب جو چیز ہل رہی ہے حرکت کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ہاں اگر وہ کپڑا اتنا لمبا ہے کہ وہ تو رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, کپڑے کو کوئی اثر نہیں پڑا, وہ اتنی لمبی چادر کا سرا وہ جو وہاں پڑے گی گندی وہ اسی جگہ وہ ہلتی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اب نماز ہو جائے گی, یہ ہے جب نماز ہو جائے گی, لیکن جب تک وہ ہل رہا ہے اس کا مطلب کہہ رہا ہے اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوا اور نماز میں شک ہو جاتی ہے کہ جسم کا بدن کا کپڑے کا اور جگہ. یہ بات آپ نے سمجھ. اب ہم ایک اور سوال اسی کے اوپر ان قانونوں کو سمجھنے کے بعد ایک اور سوال کریں. سب ایک آدمی نماز جگہ, اس نے جو جگہ ہے نیچے خون یا پیشاب کوئی درم سے جا رہا, ٹھیک, لیکن اوپر اس نے شیشہ رکھا, نیچے وہ دکھائی دیا, اس میں وہ سجدہ کرتا, بتائیں نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. نہیں ہو جائے گی, ہو جائے گی, ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. کیونکہ جگہ کا پاک ہونا, جس پر سجدہ کر رہا وہ پاک ہے, شرط ہے جگہ کا پاک ہونا. یہ شرط نہیں کہ گندگی کو نہ دیکھنا, گندگی دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کیا باریکی کی بات, یہ بات یہ ہے کہ نماز جو ٹوٹ جائے گی یہ نماز ہوگی نہیں, وہ کپڑا پاک نہیں, جگہ پاک نہیں, بدن پاک نہیں, خود پاک نہیں, کسی ناپاکی کو دیکھ رہا ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اب نیچے جس شیشے میں سجدہ کر رہا ہے وہ شیشہ تو بولے نا پاک ہے نا, موٹی چیز ہے, اس کا اس نجاست کا اثر اس شیشے میں تو آ ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے, وہ تو پاک, لہذا اس شے پر اس کا سجدہ ہو رہا ہے, جگہ پاک ہو رہی ہے, اور نیچے دیکھ رہا وہ لہذا دیکھنے سے نماز نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ رہے. لیکن اسی کو ہم کیوں لے لیتے کہ آستین کا کپڑا ہے یا دامن کا کپڑا ہے یا کوئی باریک کپڑا ہے جس میں وہ سجدہ کرتا وہ گندا ہے نیچے سے. اب بتائیے اتنے ہی باریک کپڑے پہ نیچے سے خون لگا ہوا ہے, نیچے لگا اوپر نہیں لگا, لیکن اب کیا اس پر وہ سجدہ کرتا ہے, وہ باریک چادر بچھی ہے, باریک کپڑا ہے, دامن پہ سجدہ کرتا ہے, نیچے اس کے پیشاب لگا, نیچے اس کے خون لگا, گندگی لگی, کوئی درم سے زیادہ, کیا نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں. کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ وہ نجاست کا اثر اس کپڑے میں پہنچ رہا ہے. بات وہ باریک ہے, باریک چیز ہے, اس کو نجاست کا اثر پہنچ رہا ہے, ظاہری بات, لہٰذا اس کو نماز نہیں. یہ بات آپ نے طہارت کے حوالے سے. مصلی کا کیا حکم ہوگا؟ مصلی کے نیچے اگر نجاست ہے اور اس جگہ پہ ہم نے صاف مصلی رکھا ہے, نماز ہو جائے گی؟ بات ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مصلی ایسا ہے کہ وہ نجاست کا اثر قبول نہیں کر رہا تو نماز قبول کر رہا ہے تو اثر قبول کرنے کے مطابق لکھا, یعنی اثر سے مراد کیا ہوگا؟ اثر سے مراد یہ چیز ہوگی کہ اس کا رنگ بھو شاید یہ اثر کہتا ہے, اس کی بھو آ گئی, اثر رنگ ظاہر مصلی پہ رنگ اگر لگ گیا پھر تو نہیں, کوئی بات نہیں, اثر کا اظہار, اثر ہو رہا ہے, ظاہر ہو گیا, یہ ساری. ہاں اب بھولنے کے بعد اگر اثر آ جائے تو اس کا حرج اثر سے اس کو بھولا ہے, اس میں بھی فرق ہے کہ اثر میں کہاں کس چیز کو شمار کرتے ہیں. کچھ مسائل جیسے انہوں نے پوچھا کپڑا دھو چکے, اچھی طرح دھویا ہوا وہ بھو نہیں ہے, کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, بو آ رہی ہے, کچھ آ رہی, رنگ رہ گیا, چھوٹ نہیں رہا, تو صورت حال میں کپڑا پاک ہوگا. اب ضروری نہیں کہ اس کا رنگ نہیں تھا, اس پر پاس. اب وہ باریک باتیں اور آگے تک جائیں گے, ہم موٹی موٹی باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اور اس سے تاکہ ہمارا جو باپ کی جلدی ختم ہو, لوگ جا رہے ہیں سارے مسائل آ جائیں.
ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز ستر عورت. دوسری چیز کیا ہے؟ پہلا ہو گیا طہارت ذکر کیا. دوسری چیز کیا؟ ستر عورت. ستر عورت کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ناک سے لے کر گھٹنے تک عورت کو چھپانا. عورت کا نشہ. اب عورت جیسے انہوں نے کہا ناک سے لے کے یہ تو مرد ہے. اور عورت کے لیے عورت کیا ہے؟ پورا جسم. عورت کے لیے سر سے لے کے پورا جسم سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں. یہ تین چیزیں اس کے لیے عورت نہیں ہے، یعنی شرمگاہ نہیں. باقی پورے سر سے لے کے جسم تک سب کچھ عورت کے لیے عورت ہے. عورت کے لیے یعنی شرمگاہ. اسی لیے عورت کو عورت کہتے ہیں. لیکن یہ بھی جیسے عربی کے اندر الفاظ کی بات ہے تو عورت کو کہا ہی عورت اس لیے جاتا ہے کہ عورت در حقیقت چھپانے کے لیے. عورت در حقیقت چھپانے کے لیے. کہ شریعت عورت کو کہتی ہے کہ عورت کا حسن تب ہے کہ جب وہ چھپ جائے. لیکن اب اندازہ کریں جو لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں، جو لوگ ظاہر جو عورتیں خود ظاہر ہونا چاہتے ہیں، تو در حقیقت وہ حسن نہیں رہا، وہ قباحت اور تباہی اور بربادی ہے. عورت کا حسن اس بات میں کہ پورا جسم اس کو کہا ہی عورت کا. عورت کے معنی میں آدمی کے اندر اچھا ستر عورت اب ضروری ہے. اچھا اب اس میں بھی سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو مسئلہ بیان کر دیا. تو مردوں کے لیے ناک سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے اس میں شامل ہے اور ناک شامل نہیں. یہ بات بھی سمجھتے ہیں. ناک کسی کھلی ہو، نماز پڑھ رہا ہے، باقی گھٹنے وغیرہ سب ڈھکے ہوئے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ نماز ہو رہی ہے؟ نماز ہو جائے، کیونکہ ناک شامل نہیں. ناک سے شروع ہو رہا ہے گھٹنے تک. اس تک کا معنی یہ گھٹنا شامل. اس کو چھپانا ضروری ہے. عورت کا جسم عورت کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. دوسری بات کتنی مقدار عورت کی، کتنی عورت سے مراد شرمگاہ ہے. مرد کی شرمگاہ کتنی، عورت کی کیا، اس کا کیا پیمانہ، کیا مقدار ہے کہ اگر یہ اتنی مقدار میں کھلا ہوا تو نماز آپ کی نہیں، اور اتنی مقدار میں کھلا ہوا اجازت ہے نہیں. تو وہی بات کہ ربع الشیء. علامہ نے لکھا صاحب مدارج الشرائع میں شے کا اس عضو کا چوتھائی. کیا کہنا جائے گا؟ چوتھائی. علامہ فرماتے ہیں کہ ربع کو، چوتھائی کو شریعت کے اندر واحد ہو. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ربع بمعنی کل. شریعت کہتی ہے چوتھائی پاک ہے، چوتھائی کام کر لیا ہے، سمجھو پورا کر لیا. جیسے کہ اجازت خفیفہ ربع ہے تو نماز نہیں. ربع اگر لگ گئی، چوتھائی لگ گئی، اجازت خفیفہ، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب، ابھی کیا بتایا کہ نماز نہیں. چوتھائی سے کم تو ہو جائے گی. یہی حال آپ وضو میں دیکھتے ہیں. مسح کے اندر کیا فرض ہے؟ سر کا مسح کتنا؟ مطلب کل کر. تو چوتھائی کو بڑی اہمیت حاصل. تو کہا یہی حکم ہے کہ اگر چوتھائی کھل گئے تو پھر تو نماز عضو کا وہ جو شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کا چوتھائی کھل گیا تو چوتھائی سے کم کھلا تو نماز ہو جائے گی. چوتھائی سے کم کھلا بولے مثلا ہم نے کہا آپ سے مسئلہ ہو اس قانون کو بتا دیں. ران، یہ ران بتائیں انسان کی، یہ شرمگاہ میں عورت میں شامل ہے یا نہیں؟ جی شامل ہے. شامل ہے. گھٹنے سے میں نے سیدھی بات ناک سے لے کے. اب کسی کے گھٹنے کھل رہے
ایک گھٹنا کھلنے میں ہو جائے گی نہیں، ایک گھٹنا کھلا نہیں ہوئی بولے وجہ یہ ران کا رہن گھٹنا ایک ہی ہے، گھٹنا رہتا ہو سکتا ہے ران کے اندر شامل ہے، تو یہ جو گھٹنا ہے یہ ران کا 1/4 بنتا ہے، سمجھ بن رہا ہے کتنا بڑا گھٹنا ہوگا بھائی، 1/4 بن نہیں سکتا ہے، ہم نے تو کہا 1/4 ہو تو نماز تو لہٰذا کسی کا گھٹنا کھل گیا عورت ہے شرمگاہ ہے، یہی وجہ ہے عام زندگی کے اندر بھی عام زندگی یعنی نماز کے علاوہ بھی خارج میں بھی بات بھی سمجھتے جائیں کہ شرمگاہوں کو چھپانا فرض ہے، یعنی کہ آدمی لگا گناہ گار نماز کے علاوہ کی بات، اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح گھٹنے کا چھپانا بھی ضروری ہے، یہ کیا ہے سطر میں سے، اور بعض باتیں لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اکثر دیکھتا ہوں بھی ایک صاحب آیا کرتا زکام دکھانے لگے بہت گھٹنا ہو پڑا غلط انتہائی غلطی ممنوع ہے یہ، کیونکہ گھٹنا جو ہے کس کے اندر ہے شرم میں مرد کی شبہ ہے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں، عام پر بیٹھیں گے چڑھائیں گے اوپر تک معاملہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھٹنا کھول رہے تو گویا کہ شرمگاہ کھول رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے اجتناب لوگوں کو اس بات عام طور پر بتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گھٹنا ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے چھپانے کا حکم بات، تو یہ بات ہوتا ہے کہ وہاں کیوں نہیں ٹوٹنا، اس کی وجہ کیا ہے، نماز کیوں نہیں ٹوٹنی وجہ کیا ہے، تو پوچھ رہا ہے کیونکہ 1/4 سے کم ہے، اگر بہت بڑا ہو جائے کسی کا جو آج تک نہیں ہوا لیکن اگر بہت بڑا نکل جائے تو ہوتا ہے کہ ران کے 1/4 بن جائے تو پھر کرے گا بات، یہ بات آپ نے سمجھی صدر کے بارے میں، اسی طرح جو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے صدر کے حوالے سے، تو یہ سمجھ لیا صدر کی مقدار کتنا کھلا ہو تو نماز کے لیے یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا جو مسئلہ ذکر کیا، اب ایک اور اسی سے متعلق ذکر کر رہا ہوں، صدر سے متعلق مسئلہ اور وہ مقصد دیکھا گیا کیونکہ اور نے کیا بات ہوئی، اگر ذہن میں رکھیں ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے جو اتنا باریک ہے کہ جس میں شرمگاہ رات دکھائی دے رہے واضح، اتنا باریک خاص طور پر عورتیں اس طرح کا کپڑا پہنتے ہیں، اللہ مان رکھتی اللہ تعالیٰ پناہ دے رکھتی شیطان کے پکڑ سے کیا دکھائی دے رہے ہیں، اس صورتحال کے اندر آپ حضرات کے لیے ضروری اپنے گھر میں بتائیں، خود بھی سمجھے گھر میں اتنا باریک کپڑا پہن کے عورت نماز پڑھے اتنا مرد پڑھا کہ جو اس کی متعین کردار بیان کرے، اوپر کا وقت ایسا جھلک رہا ہے تو یہ تو شرمگاہ میں ہے ہی نماز میں نہیں، لیکن رات دکھائی دے رہی واضح تو کیا چیز شرمگاہ دکھائی دے رہی تو مرد کی بیان کرے، اسی طرح عورت کا پورا جسم بیان کرے۔ اب اگر وہ اس طرح کا کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کپڑا پتہ ہی چل رہا ہے، اس صورتحال کے اندر نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ پناہ مانگے وہ لوگ جو باریک کپڑے پہنتے ہیں بالکل آزاد احساس رکھتے ہیں، کس قدر شریعت حیا والا مذہب ہے، کس قدر حیا، کس قدر شرم انسان کو کتنا باوقار بناتا ہر ہر معاملے میں، انسان حیا کر کے باوقار بنے، بے حیائی کر کے بے وقار نہ، عزت نہ دینا لوگوں کے آگے، تو لہٰذا یہ بھی آپ کو مسئلہ سمجھ لیا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور نظر آیا کہ عورتیں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں جس میں سوال جلا کرے، تو ابھی ہم نے کیا بتایا کہ عورت کا ساری عورت کا عورت یعنی عورت کی ساری شرم کیا ہے، کیا جگہ وہ کہاں سے کہاں تک، سر سے لے کے پاؤں، یعنی پاؤں شامل ہے، ہتھیلیاں شامل ہے، چہرہ ہے، باقی سب کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس کے بعد دکھائی دے رہے نہیں، بات وہ یہ چوتھائی کوشش کریں کیا چوتھائی،
چوتھائی تک بال دکھائی دے رہے تو نماز نہیں. عورتوں کا شک ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا ہے. تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ. اب تیسرا مسئلہ عذر سے. ہر چیز کے لیے عذر ہوتا ہے. شریعت میں عذر بات جیسے روزے کے اندر ذکر کیے, زکات کی باتیں ذکر کی, اسی طرح شرائط کے اندر ایک آدمی کو کپڑا نہیں ہوتا, ایک آدمی کو کپڑا ختم ہو گیا, جنگل میں تھا, سفر میں تھا, لٹ گیا, کپڑے لے گیا, کچھ بھی نہیں. اب کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ یار اس حالت میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے, آپ کیا کرنا ہوگا؟ بولے بھائی نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی, کیا عظیم بات کیا. نماز سے اس کو چھوڑو, یہی غلط بات. نماز کو پڑھنی چاہیے, لیکن کپڑا جو فرض تھا اب وہ رہا نہیں تو معذور ہو گیا. لہٰذا وہ بردگی کی حالت کے اندر, نیکڈ حالت کے اندر, ننگی حالت میں نماز پڑھے. بات ہے کتنی, اسے دو تین باتیں آتی ہیں. ایک بات تو عذر کا پتہ چل گیا کہ شریعت معذور کا خیال, کپڑے اس کے لے کر کچھ لوگ سفر کے اندر لے کے بھاگ گیا, کپڑا ہی نہ قریب میں کوئی جگہ ہے جہاں سے کپڑے خرید کسی سے لے سکتے, پیسے کہ وہ کسی سے ادھار لے سکتا, اگر ادھار لے سکتا تو ادھار لے, کسی سے عاریہ لے سکتا ہے تو کپڑا لے, پھر تو یہ فرض تو کپڑا لینا ضروری ہے. کیونکہ شرط ہم نے ذکر کر دی نماز کے لیے, یہ دوسری شرط ہے کیا, یہ ستر ہونا, کپڑا ہونا, کہ ہوگا تو نماز, ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن اب مجبور اگر کوئی دے سکتا ہے, موجود شخص اس سے ادھار لے, خرید سکتا ہے, خرید لے علماء ہے, لیکن نہ پیسے ہو تو کپڑے کے ساتھ پیسے بھی لے لیا, سب کو غائب کر دیا, چور بیچارہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا اسلام اللہ صلاح کے اندر. تو اب اس صورتحال کے اندر اس پر کیا حکم ہے کہ وہ شخص نماز کو پڑھے لیکن اسی حالت میں. اب اس کے لیے شریعت کے طریقے بیان کی کہ وہ بیٹھ کر, کیونکہ کھڑا ہوتا ہے تو بے حیائی کیا اندازہ کرے اسلام کس قدر گہرا اثر, کس قدر اب دونوں چیزوں کا بیلنس کر رہا. اس چیز کا بھی بیلنس سمجھ لیں جو حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو آخر تک کر سکوں کتنے شاعر بہت تک وقت قریب پہنچ رہا, نماز نہیں چھوڑا, یعنی اشارے کے قابل کا اشارے کریں. ابھی آگے آ رہی بات, آگے تیسری بات. لیکن کہنے کا مقصد کہ حضور آتا جا رہا ہے, اس کا حل پیش کرتے جاؤ. کپڑا نہیں, کپڑا پاکی کی بات, پاک کرنے والی کوئی چیز ہے, اس کا بھی مسئلہ سمجھتے. مثلا ایک آدمی گندا کپڑا ہے, اب پاک کرنے والی کوئی چیز ہے, کوئی اور کپڑا نہیں, کوئی آدمی نہیں جس سے لے سکے, کوئی کپڑے میں بیٹھا ہوا, کسی بیابان کے اندر بیٹھا ہوا, کپڑے میں گندگی لگ گئی کپڑے پہ, صورت حال ہوئی. اب اس صورت کا معذور گزر ہے, صابن پانی نہیں, دھونے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی فرد نہیں, کوئی افراد نہیں کہ جس سے وہ ادھار دوسرے کپڑے لے, خرید لے, کوئی دکان نہیں, بیٹھا گندگی لگ گئی, پیشاب لگ گیا جانوروں کا, سفر میں سفر کر رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, حالات پیش آ گئے. تو اب یہ کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس ہے معذور ہو گیا, اس کے اختیار ہوئے. ہاں اگر کوئی بندہ تھا تو لے لیتا دوسرا کپڑا, پانی قریب میں تھا تو دھوتا ہو پہلے کپڑا, صاف کرتا اس کو, پھر بیٹھ کے نماز. لیکن اب سارے راستے بند ہو گئے, اب معذور ہو گیا ہے شخص. تو اب آپ کیا کہیں گے, نماز نہ ہوئی اس کی, بولیے وہ ناپاکی عذر ہے, لیکن اس عذر میں تو اللہ کے آگے سکتا ہے, اللہ میرے اس سجدے کو قبول فرما لے. یہ ہے بنیادی بات, یہ سجدہ نہیں چھوڑا تھا کہ میرے آگے جھکنا کیوں چھوڑا. بات یہ پہلی شرط پاکی, معذور ہو گیا, نہیں کر پا رہا پاکی, نماز پھر بھی نہیں چھوڑے. دوسری شرط ستر عورت تھی کہ عورت کو چھپانا ضروری, معذور ہو گیا, لمحہ ایسا آ گیا, کپڑا نہیں کہ خرید سکے, لے سکے, کسی سے کوئی ادھار لے لے, کچھ بھی نہیں, پیسے بھی لے کے بھاگ جائے. چھوڑ, ہم کیا کریں اس حالت کے اندر؟ کہا جس حال میں اللہ تمہارے حوالے
سجدہ مت چھوڑو، اس کے آگے جھک کر دیکھو اللہ انشاءاللہ کرم فرمائے. نماز کیا اہمیت ہے، کیا اہمیت ہے. لیکن نماز کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ پتہ چل رہی ہے. اتنی شریعت کے احکامات میں سختی ہے اور معاملات اس حوالے سے، لیکن ساتھ کے اندر اس کو حیا کا درس بھی دیا جائے. ساتھ کو اس کو بولیے حیا کا درس. اب اگر اس صورتحال کے اندر مجھے نہیں کہ بے حیائی کے ساتھ بتا رہا ہے، اب شریعت نے کہا بیٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ اس حالت کے اندر مناسب ہے بے حیائی پڑھو، لہٰذا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے اشاروں سے اور کچھ نہیں سے نماز. تو یہ دو باتیں الحمدللہ آج ہمارا یہ ہو گیا. کون سی ایک تو پہلی شرط بولیے طہارت اور دوسرا ستر عام. تیسرا استقبال قبلہ کر کے ختم کرتے بعد استقبال قبلہ، قبلے کی طرف، قبلے کی جہت کی طرف ہوگا. یہ آپ کی کیا ہے شرط. یہ ہوگا تو نماز، یہ نہیں ہے. اچھا اب قبلے سے ایک بات کرتا چلوں، بڑے کام کی بات آج کے ہمارے آج کے دور میں جدید مسئلہ نہیں ہے قبلے سے. کہ دیکھیں کہ جو منہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، یہ شرط ہے قبلہ استقبال قبلے کی طرف. یہ منہ کرنا وہ جو کعبۃ اللہ کی دیوار جو کعبہ بنا ہوا ہے اس کو سجدہ نہیں. یہ بات ذہن میں رکھے، سجدہ کس کے لیے؟ اللہ. اگر کوئی جان کے بوجھ ایسا کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہے، کفر تک پہنچے گا. تو جانتا ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، مگر میں لکڑی کے اس کو کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اب وہ جو کعبۃ اللہ بنا رہا ہے، سجدہ تو سب کو پتا ہے اللہ کے لیے ہو رہا، لیکن اس کے لیے ایک شریعت نے متعین کیا ہے چیز ایک جگہ کہ اس جہت میں لوگ کرو، وہ جہت کعبۃ اللہ کی طرف. لیکن ذہن میں رہے بات کہ وہ کعبہ علامت ہے. وہ کعبہ کیا ہے؟ اس قبلے کی جو لکڑیوں کا کعبہ بنا ہوا ہے، جو دیوار کا بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ علامت ہے اس قبلے کی. یہ قبلہ ہے. وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ ساتوں زمینوں سے لے کے ساتوں آسمان تک قبلہ جا. تو لہٰذا اب یہ مسئلہ ایک بات بھی آپ کو پتا چلی علم کی، اور ساتھ میں اب اس سے ایک جدید مسئلہ بھی بتا رہا. ابھی حالیہ دبئی کے اندر اور گلف کے اندر ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، ہمارا پڑا ہے کہ جو نیچے انتہائی سمندر کے نیچے بنائی. کہاں ہے سمندر کے نیچے بنائی. تو کوئی صاحب جو بیٹھے تھے ڈسکس کر رہے تھے، سوال کر رہا ہے تو وہاں تو کعبۃ اللہ کیسے شفٹ ہوگا؟ کعبہ تو زمین کے اوپر، وہاں سے تو قبلہ ہے، کعبہ تو اوپر ہے، وہ تو سمندر ہے نیچے. تو نماز کا پڑھنا صحیح ہو جائے گا. اس مسجد کے اندر جو دبئی کے اندر بنائی حالیہ میں بنائی سمندروں کے نیچے، کیا یہ سمندر کے نیچے بھی کوئی جا رہا ہے اس بات اللہ شریف کو سجا رہا ہے. لیکن سوال کہ کیا نماز اس کی صحیح ہے؟ تو کیا کہہ گیا؟ صحیح ہوگی. کیوں؟ میں نے ایک مسئلہ نہیں بتایا کہ جہت قبلہ، قبلے کی طرف وہ ہے. وہ قبلہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ ساتوں زمینوں سے ساتوں آسمان عرش تک جا. لہذا اب اس سمت میں کوئی بھی کہیں سے منہ کرے گا وہ قبلے کی طرف منہ کرنا شمار ہوگا. زمین پر رہنے والوں کے لیے ایک کعبے کو علامت کے طور پر بیان کیا ہے. یہ علامت ہے قبلے کی، اللہ نیچے تک جا. تو لہٰذا جو سمندر میں بنایا گیا اسی سمت کو دیکھتے ہوئے بنایا کہ کعبہ کسی سمت کی طرف ہے تو نیچے تک جا. کوئی آسمان میں فضا کے اندر سفر کر رہا، سیاروں میں جا رہا، کعبے کی سمت قبلہ وہ اسی کا اندازہ لگایا کہ کس سمت میں زمین میں کعبہ مشرف رہا، اسی سمت میں وہاں نماز پڑھے گا، اس کی نماز بات آ نہیں سمجھتے. تو یہ ایک مثال آپ کو عرض کی کعبے کے حوالے سے. اب اس کے اندر بھی مختصر عرض کر کے میں
آپ کو ختم کرتا ہوں. اب مثلا جو آدمی معذور ہو گیا, عذر ہے, استقبال قبلہ نہیں کر پا, مریض ہے, بیچارہ اٹھ ہی نہیں سکتا, اتنا بھی نہیں اٹھا کر اس کا منہ ملنے کی طرف کر دے, کوئی اس کو ہلا دے, ہل سکتا نہیں, حالت بری ہے, مرنے کے قریب عجیب کیفیات بیچارے. جب عذر آ کب قبلے کی طرف نہ خود کر سکتا ہے, نہ کوئی برابر میں بیٹھا ہے جو اٹھا کر کروا دے, کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو اس صورت حال کے اندر فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ رب العزت والے باتوں کو عذر. اسی طرح عذر آ رہا ہے, ایک انسان سفر کر رہا ہے. اب سفر کے اندر بھی علماء نے کہا, ٹرین آج کل ہم لوگ کر رہے ہو, اس سے یہ مسئلہ پتہ چل جائے گا. ٹرین کا اس زمانے کے اندر سواریاں ہوتی تھیں, گھوڑے, تیز رفتار, اونٹوں میں سفر ہو رہے ہیں, کافروں میں سفر ہو رہے ہیں. اب یہ خطرہ ہے, عذر کب بنے گا؟ اگر تو وہ اتر کے پڑھ سکتا ہے, وہ سمجھتا ہے سواری سے اتر جاؤ, کوئی نقصان نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر تو اتر کر پھر لے کے منہ پر جو تمام شرائط, طہارت, سطر, عورت, اور پھر اس کے بعد قبلہ ضروری ہے اسی طرف منہ کر کے رہا. لیکن وہ سفر ایسا ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں سواری کو روک کر, وہ تو کسی کے ساتھ پیچھے چل رہا سفر کے اندر اور بھاگے چلا جاتا ہے, وہ اتر سکتا نہیں, ممکن نہیں, وقت ختم ہو رہا. تو ضروری جس طرح منہ کر کے پڑھنا چاہے نماز پڑھنے نماز کی. اسی طرح دشمن کا خوف, اتر تو سک رہا ہے لیکن اسے پتہ ہے جس جگہ جا رہے ہیں پیچھے میرے دشمن کو مار دو. اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے اترا یا قبلے کی سمت میں کیا تو وہ قبلے کی سمت سے ہی آ رہا ہے دشمن, مثلا تو مار دے گا, حملہ کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ عذر. کیا ہے یہ؟ اس عذر کی صورت کے اندر اب اس کی اجازت ہے, وہ جس طرف اس کی سواری جا رہی ہے, جس طرف وہ سفر کر رہا ہے, اسی میں بیٹھا بیٹھا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے, نماز پڑھے, اس کی نماز. یہ شریعت کیسے آزاد بیان کرتی ہے. انسان جب عذر کی حالت ہو اس کے لیے اب یہ کبیر ہو جب استقبال کرتا ہے, لیکن کوئی عذر نہیں ہے, ہر طرح کے معاملات, امن بھی ہے, اتر بھی سکتا ہے, اس کے سواری کنٹرول میں بھی ہے. اب گاڑی کو ہم سفر کرتے ہیں, آتے آتے تو ابھی کر انسان کے اختیار میں روک کے اتر کے نماز پڑھو. اب وہ کہنے جی میں تو گاڑی کو عذر کی بات ہے, بہت جلدی ہو رہی ہے. جلدی کا کیا, جلدی عذر نہیں, کیا کہ جی جلدی ہوتی ہے آفس پہنچنا, اس کا کیا تھا, یہ عذر کی بات ہے. عذر یہ ہے کہ شریعت عذر ہے, آپ کی جان کا خوف, آپ کا اختیار نہیں ہے کسی چیز کا کہ سواری کو روک سکے, یا آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف پھیر سکیں, کوئی دوسرا بھی نہیں جو پھیر. یہ عذر ہے صحیح معنی کے اندر کہ جس کو عقل بھی تسلیم کر رہی ہے. تو ان باتوں کے اندر اگر آپ کا قبلہ نہ رہا تو کوئی بات نماز نہیں. دوسری بات یہ بھی سمجھتے چلے میں کے حوالے سے, جہد اللہ کہ کسی شخص نے نماز کسی گاؤں میں پہنچا, سفر کسی علاقے میں پہنچا, اب وہاں وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, لیکن وہاں اس کو یہ پتہ نہیں قبلہ کس سے ہے. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے, اگر تو کوئی برابر میں کھڑا ہے تو اس سے پوچھے تو وہاں کا رہنا, بتاؤ قبلہ کس طرح بتا کے میں نماز پڑھوں. لیکن وہ دیکھ رہا ہی نہیں, اس جنگل میں, اس جگہ, اس میں کوئی آدمی, اس سے پوچھ. کچھ علامتیں بھی دکھائی نہیں دے رہی کہ مسجدوں کے مینار دکھائی دے جائیں, جگہیں دکھائی دے جائیں, آبادی کوئی پتہ نہیں. ستاروں سے بعض لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں, سورج کس طرح غروب ہوتا ہے, کس طرح طلوع ہوتا ہے, اس سے اندازے ہو جاتے ہیں, یہ کوئی پتہ نہیں چلتا بیچارے. اب کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اب تحرکی, کیا کرو, تحرکی. تحرکی کے معنی ہوتا ہے سوچ وچار کر جس پر تمہارا دل جمے بس بندی منہ کر کے نماز پڑھ لو, اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے. یہ تحرکی کا ہوتا ہے, یہ بڑا مشہور فقہ کا مسئلہ ہے. تحرکی کا کیا, آپ ایسی جگہ پر جہاں کسی سے پوچھنے والا نہیں, علامات کا بھی پتہ نہیں چلتا, یہ مسجد کہاں ہے, کیا معاملہ ہے, کیا ہوا.
کوئی بتانے والا نہیں. سوال کس سے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں کا پروسیس ختم ہو رہے ہیں. ورنہ ضروری ہوگا پہلے آپ پوچھیں, آپ علامتوں کو معلوم کریں گے, لوگوں سے معلومات کریں. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو اب آپ کی اجازت ہے. آپ سوچو بچار اور اس کے بعد نماز پڑھ ڈالیں, آپ کی نماز ہوئی. اگرچہ بعد میں آگے کوئی آپ کو بتائے کہ یار تم نے تو غلط سے پڑھی تھی, مگر تمہاری نماز کیونکہ آپ نے تحری کر لی, سوچ وچار کر کے ایک طرف رکھ. اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھتے ہیں, مسئلہ تحری بندہ کا, اور تحری اب اس نے ایک رکعت اس طرف پڑھ جائے, میرا ذہن کیا تھا بس یہی جگہ ہوگا, یہی جگہ ہے میری سمجھ میں آ گئی, اللہ اکبر کر کے نہیں بیٹھا. اچھا دل میں پھر آیا نہیں یہ تو قبلہ ہو سکتا, قبلہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی ہو جائے, نماز میں ہو گئی اسی طرح. اچانک پھر دھیان آیا نہیں اس طرح دوسرا ہو, کیونکہ اس کے لیے اب ضروری ہو گیا نا, کوئی پوچھنے والا بتانے والا کوئی نہیں. اب اس کے لیے ضروری کیا ہو گیا تھا, بولیے لفظ تحری, یاد رکھیں کیا ضروری ہو گیا تحری. اب اس پر چھوڑا ہے, اب لہٰذا اس کی سوچ کا اب دخل دینا ضروری ہے, تحری کرنا ضروری ہے, اس سے بغیر چلے گا تو کام خراب ہوگا. اب تحری میں کبھی کہیں جا رہا ہے, دل ہے نہیں مارنا, ایک کام کرا نہیں ادھر ہو, تو نماز سے مشکل کو غریب ہوں گا, نماز کو بھی حتیٰ کہ اس نے سوچا نہیں کہ ادھر نہیں تو ادھر ہوگا, تیسری رکعت اس نے ادھر پڑھ لی, چوتھی رکعت ادھر پڑھ لی, تو چاروں صرف گھوم کے جہاں جہاں وہ پڑھتا رہا نماز ٹوٹی نہیں, ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. کیونکہ بات یہ تھی کہ اس نے سوچنے کا کام انجام دیا جو اس کو سونپا گیا تھا, جو کام اس کو سونپا گیا تھا. اس میں بھی بہت مسائل بڑے گہرے, لیکن بارہ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کر قبلے کے متعلق آخری بات میں کرتا چلوں. وہ سلانے کا آدمی اب اپنا منہ ہٹا لے قبلے کی طرف ہے اور منہ لے لیتا ہے, جب دیکھتا ہے اچانک, اس کے بعد نماز کروا جاتا ہے. اب آپ سے مسئلہ ہے تو کیا اس کا نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن بوتا اچانک اس لوگ جب فوراً پھیر لیا نماز ہو گئی. ہاں وہ اپنی جگہ ہے, وہ حج قبلے کے, وہ تو ضروری, میں کہتا ہوں 45 ڈگری سے بھی ہٹ کر اس نے کر لیا, پھر بتایا بدن گھوم جائے گا. اصل کی 45 ڈگری اچھی بات, وہ تو ہے ہی, وہ تو ضروری, وہ تو ویسے ہی انسان اس کی طرف گھوما ہوا ہے, وہ بھی ہے قبلے کی طرف, تب بھی نماز ہو, وہ 45 ڈگری والی بات. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے موو کیا, بھلے سے 45 ڈگری ہٹ کر لیا, پھر کیا ہو, کیا پھر ٹوٹے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسا سینے کا مسئلہ, جو سینہ ہے یہ جہت قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر یہ بالکل پھر گیا, آپ نے پھیر دیا, یوں سمجھے آپ کی نماز اسی وقت, یا نیت باندھنے سے پہلے یہ حالت تھا, یعنی اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں اور سینہ آپ کا اس طرح, اللہ اکبر کہہ دیا اور سینہ اس طرح کر کے اب سینہ لے کر آ رہے, نماز آپ کی استقبال قبلے کا طرف آپ کی جہت سینہ کا منہ کے ساتھ جہت سینے کی ہونا ضروری. اصل بات یہ نہیں پھرنا چاہیے, وہ اگر خالی پھر جاتا ہے تو نماز مکروہ, کوئی اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے غلط, لیکن نماز ہو جاتی ہے, اس کی نماز ہو جاتی ہے. وہ اگر پھر لیتا ہے تو دعا کرے اللہ